جوہر صاحب، کیونکہ ان کے پاس یہ کارڈ ہے، اگر تحریک عدم اعتماد جاتی ہے، ناکام ہوتی ہے، تو 6 ماہ تک وہ وزیر اعظم عمران خان کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ یہ ساری مذاکرات جو ہونے ہیں، یہ 1 ہفتہ کیوں لیا ہے گورنمنٹ نے؟ 1 ہفتہ اسی لیے لیا ہے، بلکہ 2 ہفتے لیے ہیں، وہ اس لیے لیے ہیں کہ اتحادیوں کو ساتھ ملایا جائے، اور اگر اتحادی اپوزیشن کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کے پاس میجورٹی نہیں رہی، اور پھر بھی تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ نہیں ہوگی۔ اس وقت تک کوئی اتحادی اپوزیشن کے ساتھ گیا ہے؟ کیا اس وقت تک کوئی اتحادی نے حکومت کے ساتھ ہونے کا اعلان کیا ہے تحریک عدم اعتماد؟ بھائی سارے گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، نو آپ کیا سر، باتیں کر رہے ہیں؟ چودھری صاحب نہ کس کوئی طرح؟ وزیر، نہ مشیر، نہ کوئی چودھری صاحب، بھائی صابر شاکر صاحب، جی، اگر میں وزیر اعظم عمران خان کو منہ پر ان سے کہتا کہ میں آپ کے ساتھ ایگری نہیں کرتا، آپ یہ شخص جس کی آپ حمایت کرتے ہیں، آپ کا سارا بیڑا گرک کس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اینڈ لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری، تو میں آپ کو بھی آپ ناچیز رائے دوں گا کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کوئی اتحادی عمران خان کو چھوڑ کے نہیں گیا، اور نہ میری اطلاعات کے مطابق وہ چھوڑنے والے ہیں۔ اور چوہدری صاحب بات سنیں، آپ جو بات کر رہے ہیں اس پہ کوئی ایسا نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ ابھی ایک بھی اتحادی نے واضح طور پہ یہ نہیں کہا کہ وہ تحریک عدم اعتماد کی مخالفت میں ووٹ ڈالیں گے، ایک نے بھی نہیں کہا۔ اگر یہ چیز ہو جائے، اتحادی اگر کلیئر ہو جائیں، پھر تو یہ 5 منٹ کے اندر ابھی پریس کانفرنس ہو جائے، ابھی اور اسی وقت کے ایک اتحادی جو ہے نا جن کے آپ ذکر کر رہے ہیں، ہاں جی، ان کو میں نے آج لکھ کے پوچھا ہے، جی، ان کے ایک سٹنگ منسٹر کو اجازت دیں ذرا، جی جی بالکل، کہ آپ کی پارٹی حکومت چھوڑ کے اپوزیشن کے ساتھ مل گئی ہے؟ ان کا پراپرلی جواب آیا نو۔ پھر انہوں نے خیال کیا کہ ابھی تو ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں، تو اگلا انہوں نے میسج کیا کہ نیگوشیشنز آر اسٹل گوئنگ۔ تو سر یہی تو میں کہہ رہا ہوں چوہدری صاحب، ہمیں کسی طرف بھی عدم ہم کسی طرف نہیں ہیں، ہم یا اس کے خلاف جب کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے آپ کو ایک کوئی دیکھیں نہ آپ اپنا دے دیا ہے، میں اب آپ کہہ رہے نہیں جی وہ تو اندر خفیہ طور پر مل گیا ہے، وہ بے خفیہ کیا ہے، سیاست ہے۔ ان کو ابھی گئے تھے زرداری صاحب کے ساتھ، 2 عربی بات کرتے تھے کہ ہمارا یہ نقصان کیا ہے عمران خان نے، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، اینڈ آف دی گیم۔ چوہدری صاحب، تحریک عدم اعتماد اس وقت ہوا میں معلق ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ہوا میں معلق رکھنے کے ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے، اور وہ ہیں اتحادی جماعتیں، پاکستان مسلم لیگ کاف، متحدہ قومی موومنٹ، بلوچستان عوامی پارٹی، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، ٹھیک ہے، GDA۔ پھر واپس جائیں، عزم اعتماد پیش کرنے سے پہلے یہ کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ 25-30 آ گئے ہیں تحریک انصاف کے، کئی بندوں نے ٹکٹیں لے لی ہیں، کئیوں نے نوٹ لے لیا ہے، مینوں نوٹ دکھا، میرا موڈ بنا، اب اس سے نکل گئے ہیں، اب سارا دارومدار اتحادیوں پر ہے۔ تو اب اتحادیوں پر ہے تو میں نے آپ کو کہا کہ کوئی اتحادی اس وقت تک چھوڑ کے نہیں گیا۔ ہاں ان کی ڈیمانڈز ہیں، ان کو آخری دن 28 تک بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی بات چلتی رہے گی، کیونکہ یہ سیاست ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ بھئی خان کے ساتھ حمایت کوئی نہیں، ہم نے پہلے بھی کہا ہے اور دوبارہ بھی کہا ہے کہ اگر ان کے پاس 100 ہے تو ان کے پاس 105 ہے، یا ان کے پاس 95 ہے ان کے پاس بھی بہت حمایت، اور اگر لوگوں کو خطرہ ہوگا ان کے حمایتیوں کے کہ وہ شاید لوز کر جائیں تو وہ پھر بڑی شدت سے ان کی حمایت میں نکلیں گے، جو کہ نظر آ رہا ہے۔ سنیے یہ بات کہ انہوں نے سازشی تھیری لے کے آئے، وہ پوری طرح کچلی گئی ہے، کوئی ان کو ریاستی ادارہ منہ نہیں لگا رہا۔ اب اگلی چوہدری صاحب آگے بڑھتے ہیں، تو میں ابھی تک اپنی بات پہ قائم ہوں، آپ بھی اپنی بات پہ قائم ہیں، آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ معاملہ اتنا سادہ ہوتا تو 3 منٹ کے اندر کھیل ختم ہو جاتا، تو 3 منٹ کے اندر کھیل ختم نہیں ہوا، 3 دنوں میں بھی نہیں ہوا، اور معاملہ چلا گیا ہے 28 مارچ تک۔ 27 مارچ کو اجلاس، اس کی وجہ یہ ہے چوہدری صاحب، پہلے ذرا فواد چوہدری صاحب کو سن لیں، ایک شارٹ سنوائیں۔ عمران خان کے پاس بھی جو فارمولا ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے بعد اپوزیشن کو ہاتھ ملتے ہوئے آپ دیکھیں گے، ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس کی جو قانونی جو حکمت عملی ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے، سارے تاش کے سارے پتے ہمارے پاس ہیں، ہم فیصلہ کریں گے کہ
اگلی چال کیا ہوگی. سیاست بھی ہمارے پاس ہے, حکومت بھی ہمارے پاس ہے, اور مستقبل بھی ہمارے پاس ہے. اگلا سوال پوچھا گیا جی, وہ تھا اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں. آپ نے کہا سیاست بھی آپ کے پاس, حکومت بھی آپ کے پاس, یا امپائر بھی آپ کے ساتھ ہے اس ساری سچویشن میں؟ یہ تینوں چیزیں ساتھ ہوتی تب میں کے سارے ہاتھ ہوں. یہ تب سارے ہاتھ ہیں. اب جیسا دوسری جانب یہ ہے کہ 1 ملین مارچ, 10 لاکھ لوگوں کا اجتماع. اب معاملہ ذرا تحریک عدم اعتماد سے نا تھوڑا سا آگے کی طرف جا رہا ہے. یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا. یہ آج ہی فیصلہ کیا ہے, ہمارے پاس خبریں تو پہلے سے تھیں, اور اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ کپتان نے ڈی چوک اسلام آباد جلسے کا حتمی فیصلہ کر لیا. انشاءاللہ 27 مارچ کو تاریخ ساز اجتماع ہونے جا رہا ہے. دنیا دیکھے گی پاکستان کی عوام کیسے اپنی آزادی اور خود مختاری کے لیے اپنے کپتان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. فیصل جاوید خان کہتے ہیں انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ آزادی چوک اسلام آباد میں 27 مارچ بروز اتوار کو ہوگا. وزیر اعظم عمران خان تاریخی خطاب کریں گے. تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ 27 مارچ کے بعد ہوگی. اپوزیشن کو تحریک عدم اعتماد ناکامی ہوگی. وزیر اعظم عمران خان پر اعتماد پلس ہو جائے گی. تو عثمان بزدار صاحب کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اعتماد پلس آئے گا. ٹھیک ہے, اب ذرا عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں. ایک دن پہلے عدم اعتماد سے یہ ساری قوم دیکھے گی ڈی چوک میں انسانوں کا سمندر ہوگا اسلام آباد میں. 27 ایک دن پہلے انسانوں کا سمندر ہوگا. انسانوں کا سمندر بلانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے وہ بھی ذرا سنائیے گا جی. وہ فواد چودھری صاحب کو ذرا سنائیں جی. میں سمجھتا ہوں کہ جو تمام جلسوں کی مدر آف آل جلساز ہے وہ پھر ڈی چوک راولپنڈی میں ہونے جا رہا ہے. جو ہم سے مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے عوامی ریفرینڈم دیکھ لیں اور دیکھ لیں کہ لوگ کدھر کھڑے ہیں, پھر اپنا آگے جو ہے وہ چلیے گا. چودھری صاحب ایک دن پہلے ذرا فواد چودھری کا سنوا دیں جی. تو ایک چھوٹا سا ریفرینڈم ہو جائے گا, اس جلسے کے اندر سے گزر کے لوگوں کو جانا پڑے گا اچھا ووٹ ڈالنے کے لیے, اچھا اور پھر اس مجمع میں واپس گزر کے جانا پڑے گا واپس بھی. ڈی چوک میں گیٹ کے اوپر ہوگا, اور 10 لاکھ بندہ ہوگا. 10 لاکھ بندہ ہوگا. جو ووٹ جائے گا اس میں سے گزر کے جائے گا, اور جو واپس آئے گا ووٹ ڈال کے وہ بھی گزر کے آئے گا. شہباز گل صاحب ہمارے پاس بھی کچھ ویڈیوز ہیں, وہ پہلے شو کے ساتھ نشر کی جائیں گی وقت کے ساتھ. ڈی چوک میں عمران خان بلا رہا ہے اپنے ورکر کو. بہت ساری باتیں جو اس نے اپنے دل کی نہیں کہیں وہ آپ کے سامنے کہے گا اس دن. جی چودھری صاحب یہ ہیں وہ وجوہات, اور پھر اب ذرا مسلم لیگ نواز اور مولانا آپ کو مجھے یہ بتائیں. چودھری صاحب پہلے ذرا مولانا فضل الرحمان اور سن لیں مسلم لیگ نواز کیا کہتی ہے اس 1 ملین مارچ پہ. رانا ثناء اللہ صاحب جی, رانا کی ٹویٹ ہے, وہ کہتے ہیں اسلام آباد میں ڈی چوک میں پہنچنے کے لیے تیار رہیں انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں کہ عہدیداروں کو الرٹ کر دیا, عوامی قوت دکھائیں گے, قیادت کال دے گی. اور مولانا اب خورشید شاہ صاحب کو سنوائیں جی. جناب ہم نے تو واضح کر دیا ہے, لیڈرشپ نے یہ کہہ دیا ہے جوائنٹلی کہ جس دن وہ جلسہ کریں گے اسی دن اسی جگہ پہ ہم جلسہ کریں گے. یہ متفقہ فیصلہ ہے, یہ متفقہ فیصلہ, اور ان سے 10 گنا لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے. جی خواجہ سعد رفیق صاحب نہیں ہے جی. اچھا خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی یہی بات کی ہے. تو چودھری صاحب یہ وہ سین ہے جو کہ کریٹ ہونا ہے, اور اس سین کے کریٹ ہونے سے پہلے ہی میرا خیال ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہوگا, اور اس کی نوبت نہیں آئے گی اس تصادم کی. چودھری صاحب ایسا تصادم تو ہونا نہیں چاہیے. نہ انہوں نے کوئی آرڈر پر 10 لاکھ بندے اکٹھے کرنے ہیں کہ آپ کے 10 لاکھ کے پیسے دے دیے تو 10 لاکھ آ جائے. تو نہ رانا ثناء اللہ کے آرڈر پر 20 لاکھ آ جانے ہیں. ان کی حمایت ہے, دونوں کی ہے, بہت ہے حمایت ہے, لیکن وہ تصادم کی شکل جو ہے وہ بالکل کسی صورت ٹھیک نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے آپ کی رائے ٹھیک ہو کہ اس سے پہلے جب سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ اگر اتحادی سارے چھوڑ جاتے ہیں تو وہ اس سے بھی صاف ظاہر ہے, اور اگر
اتحادی جو ہے سارے کھڑے رہتے ہیں، جو کہ آج تک کھڑے ہیں، تو پھر اس صورت میں بھی اپوزیشن کے پاس جو انہوں نے اعتماد کے لیے ووٹ لینے کے لیے کہا ہے، عدم اعتماد کرنے کا، وہ اس کا جواز ختم ہو جائے گا. لیکن ابھی تک وہ جو کر رہے ہیں میٹنگ وغیرہ، اس میں ایسی کوئی فیصلہ کن چیز سامنے نہیں آئی کہ کل لگتا تھا ایک وقت اسٹیج پر کہ شاید تینوں اتحادی پارٹیاں جو ہیں حکومت کی، ایم کیو ایم، کاف لیگ اور باپ بلوچستان یعنی عوامی پارٹی، یہ سارے 17 کے کتنے ممبر ہیں وہ چلے جائیں گے اپوزیشن میں. لیکن پھر بعد میں جو مصدقہ اطلاعات آئی ہیں، جیسے میں نے ایک وزیر کا آپ کو کہا کاف لیگ کے، کہ انہوں نے لکھ کے بھیج دیا کہ بھئی ایک یہ ایسا واقعہ ابھی کوئی نہیں، ہم کوئی فیصلہ نہیں کر پائے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.